बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज आपके साथ जनाब ताज़ा तरीन कुछ ख़बरें हैं सियासत के हवाले से, अहम तरीन तब्दीलियाँ, अहम तरीन डेवलपमेंट्स और एक चौमुखी लड़ाई उसका आगाज़ हो चुका है जनाब, बल्कि लड़ाई नहीं, बाकायदा तौर पे जंग। और इस जंग में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे जो पास आई हैं वो काफ़ी खौफनाक किस्म की हैं, तबाहकुन हैं। और इसमें अब कौन सा फ़रीक क्या करने वाला है, ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। और दूसरा टाइमिंग्स, कौन किस पे पहले क्या कहना चाहिए कारी ज़रब लगाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जनाब। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी होने वाली है, बल्कि दू बदू लड़ाई होने वाली है, मैं तो ये कहूँगा। और उस लड़ाई का आगाज़ जो है वो किया है नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने। और पिछली सारी सूरत हाल आपके सामने है। और अब मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने एक और बड़ा काम कर दिया है, और उसके नताइज क्या निकलेंगे ये मैं आपको बताता हूँ कि एक तो बड़ा काम क्या किया है और क्या नताइज निकलेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने पाबंदी लगाई अपनी जमात पे, अपने पार्लियामेंटेरियंस पे कि अफवाज पाकिस्तान और उसके ज़ेली इदारों से आपने बिल्कुल नहीं मिलना। मुलाकातों पे पाबंदी, मिलने जुलने पर पाबंदी, ना ही ज़ाती हैसियत में ना ही ऑफिशियल कैपेसिटी में। उसके बाद उन्होंने ये भी पाबंदी लगा दी कि अब आपने किसी हुकूमती शख्सियत से भी नहीं मिलना। और ये पाबंदी लगाई MPAs और MNAs और सेनेटर्स पे। और जो MPAs उनको मिलने गए थे, यानी कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की थी, 5 MPAs ने उनको पार्टी से निकाल दिया। और फैटफ में जो लोग, फैटफ से मुताल्लिक जो कानून साजी हुई, जो कि अहम तरीन कानून साजी थी, उन 5 अरकान को शोकाज नोटिस कर दिया कि जनाब आपने पार्टी पॉलिसी के बरअक्स क्यों गए, क्योंकि पार्टी ने तो मना किया था कि फैटफ से मुताल्लिक जो कानून साजी है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उस पर आपने गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना बल्कि इसकी बिल की मुखालफत करनी है। और जिन लोगों ने मुस्लिम लीग नवाज़ की पार्टी पॉलिसी को नहीं माना उनको जनाब शोकाज नोटिस जारी कर दिए। उनमें सेनेटर भी हैं और MNAs भी हैं। अब ये काम शुरू हो चुका है। उसके बाद ये हुआ कि अब आज फिर नवाज़ शरीफ साहब ने तकरीर की अपनी सियासी जमात से, अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुखातिब थे, और उनकी ये तकरीर बराह रास्त सुनवाई गई, यानी कि तमाम TV चैनल्स ने उनकी तकरीर ये सुनवाई और किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। उसके बाद अब एक बात तो ये सामने आ गया कि गवर्नमेंट या हुकूमती इदारे किसी खौफ में मुब्तला नहीं हैं, और उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ साहब को जो कहते हैं वो कहने दें। इसके 2 फ़ायदे, मुसलसल फ़ायदे हो रहे हैं। पहली जो तकरीर उन्होंने APC से की, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो उनके दिल और दिमाग में थीं, जो उनकी स्ट्रेटजी थी, जो करने वाले थे या वो जो करवाना चाहते हैं, वो सब की सब सामने आ गई। आज फिर उन्होंने जो तकरीर की उसको दिखाया गया, और उस तकरीर में भी उन्होंने क्या किया। इस तकरीर में उन्होंने जनाब एक तो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि उन पर ताबड़तोड़ हमले किए। और उनका नाम नहीं, आर्मी चीफ़ उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनको बहुत सुनाई। उसके बाद ISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया, फिर जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का नाम लिया, उनकी गवाही डाली, जो कि इस वक्त नहीं है जज। और इसी तरीके से आज एक और काम भी किया, फिर अरशद मलिक का ज़िक्र किया कि किस तरीके से उन्होंने सज़ाएँ सुनाई, उनको बरतरफ कर दिया लेकिन सज़ाएँ बरकरार हैं। फिर आज एक और काम भी कर दिया, वो किया कि जज मोहम्मद बशीर, जिन्होंने पहले मुकदमे में फ़ैसला सुनाया था, उनके फ़ैसले को भी मुतनाज़ कर दिया। और मुतनाज़ इस तरह से किया कि जनाब उनके कमरे में एक फ़ौजी अफसर क्या लेने गया था, तो ये सारी बातें कर गए। अब एक और बात मैं आपको गौर से सुने
وہ یہ ہے کہ اب وہ ایک مقدمہ بنا رہے ہیں، اور اس مقدمہ بنانے سے پہلے وہ بہت ساری چیزیں لندن میں بہت ساری ملاقاتیں کر چکے ہیں وہ، اور ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے غیر ملکی سفارتکاروں سے اور غیر ملکی سیاسی شخصیات سے اور کچھ اور لوگوں سے بھی جن کا تعلق بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ سے ہے اور بین الاقوامی ادارے جو ہیں ان سے۔ ان ملاقاتوں میں جو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے، ان ملاقاتوں میں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ارشد ملک احتساب عدالت کے جج، ان کی کچھ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز ہوئیں، اور آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز میں وہ اپنے دیے ہوئے فیصلے کے خلاف ہی نواز شریف صاحب کو اپیل تیار کروا رہے ہیں ہائی کورٹ میں، اور پھر اس میں خسر پھسر کے انداز میں یہ بتا بھی رہے ہیں کہ مجھ پہ بڑا پریشر تھا۔ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ پھر ان کو ہٹا دیا گیا، وہ ساری ریکارڈنگ جو ہے وہ لے گئے یہ لندن لے گئے، وہاں پہ سارے محفوظ، وہاں پہ پھر بنائے گئے، مختلف کاپیز کی گئیں، ان کے سیٹ تیار کیے گئے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے، اور وہ سیٹ ریکارڈ کر کے نواز شریف صاحب سے جتنے بھی لوگ، متعلقہ لوگ جو ملنے آئے، ان کو انہوں نے اپنی بے گناہی کے حق میں وہ ثبوت دیے، ان کو مبینہ طور پہ ان ریکارڈنگز کو ثبوت کے طور پہ دیا، اور یہ باور کروایا کہ جناب، اور باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں بدستور کہ میرا تو سارے کا سارا مقدمہ ہی یہ ہے، میں تو بالکل انوسنٹ ہوں، یہ مجھے جتنی بھی سزائیں ہوئی ہیں میں یہ سزا صحیح نہیں ہے۔ اور ارشد ملک کی وہ جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، ان کا ترجمہ انگلش کے ساتھ پٹی چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں سی ڈیز کی صورت میں وہ ان کو دی گئیں اور ان کو سنوایا گیا، اور ایک سیٹ انہوں نے اپنے رکھا بھی ہوا ادھر، اور ٹی وی پہ بڑی سکرین سے، اور وہ سناتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں۔ تو یہ سارا کام انہوں نے پچھلے کافی عرصے میں کیا، اور البتہ ابھی تک وہ ساری چیزیں عالمی ذرائع ابلاغ کو ابھی انہوں نے نہیں دیں، اس کے بارے میں وہ بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اسی دوران انہوں نے یہ کیا کہ جناب ادھر مذاکرات کا ڈور ڈالا، بات چیت شروع کی، زبیر صاحب کو بھی بھیجا، کچھ ملاقاتیں جو ہیں مریم بی بی نے براہ راست بھی کچھ اتھارٹیز کے ساتھ کیں، خود بھی انگیج ہوئیں بات چیت کرنے میں، اور ایک پیکج ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہ پیکج ڈیل یہی تھی کہ نیب آرڈیننس میں تبدیلیاں کی جائیں۔ تو جو ارشد ملک صاحب کے ساتھ جتنی بھی انہوں نے آڈیو ویڈیو ریکارڈ کیے جناب، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کو دے چکے ہیں، اور جو بھی ان کے ساتھ غیر ملکی سفارتکار اور آفیشلز آتے ہیں، پولیٹیکل لوگ، ان کو بھی سنوا چکے ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ کو ابھی تک انہوں نے نہیں دیا، یہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں، اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے بارگین کرنے کی کوشش کی، اور جب بارگین کرنے کی کوشش میں ان کا صرف ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ نیب آرڈیننس میں تبدیلیاں کی جائیں، اور نیب آرڈیننس میں تبدیلیوں کے نتیجے میں، یہ ترامیم کے نتیجے میں کیا حاصل کرنا چاہتے تھے کہ نواز شریف کی سزا سسپینڈ ہو جائے، اور مریم بی بی کی سزا بھی سسپینڈ ہو، اور ان کی نااہلیت ختم ہو، وہ انتخابی سیاست میں حصہ لے سکیں اس وقت تک جب تک کہ سپریم کورٹ حتمی طور پر فیصلہ نہ دے دے۔ یہ ان کے بنیادی مطالبات تھے، اور اسی طریقے سے جب تک کہ حتمی اپیل کا فیصلہ نہ ہو جائے تب تک گرفتار بھی نہ کیا جائے، اور وہ تھا شہباز شریف اور اس کی فیملی کے لیے۔ یہ ریجیکٹ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر پیرالل انہوں نے یہ کام کیا، اور اب یہ اپنا پورا انتظام کرنے کے بعد، اب یہ جب سب طرف سے انکار ہوا تو اس کے بعد فائنلی انہوں نے یہ لڑائی شروع کر دی ہے، اور اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن میں آپ کو بریف کر دوں کہ دوبارہ دو تین چیزیں کہ نمبر 1، اچھا جی ایک اور بات بھی، اب دوسری جانب کیا ہوا ہے، ان کا خیال ہے کہ ارشد ملک کے ساتھ جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے
اس کا کاؤنٹر نیریٹو شاید گورنمنٹ کے پاس نہ ہو، لیکن گورنمنٹ کے پاس بھی بہت کچھ ہے، اور ارشد ملک صاحب کی ریکارڈنگ، ان کے بیانات موجود ہیں، اور کچھ اور چیزیں بھی دستاویزی ثبوت موجود ہیں، جس میں اگر یہ جو کچھ انہوں نے ریکارڈ کیا ہے اس کا کاؤنٹر نیریٹو بھی موجود ہے۔ اب یہ بڑی چومکھی قسم کی لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور اسی لیے اب ایک طرف یہ اپنی پارٹی کو سٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ کنٹرول حاصل کیا جائے، کیونکہ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نہ آتے تو پارٹی تتر بتر ہو جاتی، لہذا شوکاز نوٹس دینے شروع کر دیے اور کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ فیٹف سے متعلق جو لوگ تھے ان کو بھی قانون سازی سے متعلق ان کو بھی شوکاز نوٹس جاری کر دیے، کچھ کو پارٹی سے نکال دیا، لیکن یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ آنے والے چند دن جو ہیں جناب، چند ہفتے بلکہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں اہم کردار جو ہے وہ ہوگا صدر زرداری کا، کہ وہ کیا کرتے ہیں اور وہ کیا نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا جو پلان ہے وہ کافی لمبا چوڑا ہے، اسکرپٹ کافی بڑا ہے، اور کنڈولیزا رائس جیسے ماضی میں انہوں نے کنڈولیزا رائس کے ذریعے ایک NRO حاصل کیا تھا، اب پھر یہ بیرونی عناصر کے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جناب کچھ چیزیں، ارشد ملک کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ وہ میں نے آپ کو بتا دیا، کاؤنٹر نیریٹو گورنمنٹ کے پاس موجود ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ فائنلی جو کیا کرنا چاہتے ہیں، فائنلی یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو رسپانس ملا عوام کی طرف سے اور کوئی تحریک اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر اس میں جناب آخری کیل کے طور پہ ان کے ٹارگٹ جناب اس وقت جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ہے، اس کے بعد ان کے ٹارگٹ کچھ جوڈیشری میں معزز جج صاحبان ہیں، اور ان کے ٹارگٹ میں کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جن کو یہ ہٹ کریں گے۔ ہٹ سے مراد ہے کہ ان پہ حملے کریں گے، ذاتی حملے کریں گے، ان کو پریشر میں لائیں گے، ان کو ملائن کریں گے۔ تو یہ ایک چومکھی قسم کی لڑائی شروع ہو چکی ہے جناب، دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور کون کیسے کھیلتا ہے۔ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بڑا امتحان ہے، ہماری ریاست کے لیے بھی بڑا امتحان ہے، اور شریف فیملی بھی اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہی ہے، اور اس میں ایک اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، کیونکہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔